حضرت لیل شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک رچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھے، تم کون ہو؟ تو بولا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں رچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس رچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون؟ آپ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس رچھ نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ رچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور رچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ رچھ والے نے آپ سے کہا، اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور رچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی رچھ والا نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ گرد و غبارہ، جہاں تک نظر دیکھی سکی خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسے سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار رچھ والے کو بولے، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادی بڑی ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسے جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا، اور درخت کے بیچ سے گزرا، ماحول بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اس کا رچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت گیر ہو گئی۔ بولا، جناب، میری سلطنت، میرے ملک، میری شہزادی۔ تو لال شہباز نے فرمایا، سب تماشا تھا۔